اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے معلوم ہیں. جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ انہی مہینوں میں سفر حج کر سکتا ہے. اگر ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مثلا رمضان مبارک میں کوئی شخص حج کی نیت سے احرام پہن کر مکہ جاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے منا اور عرفات میں قیام کرتا ہے، مناسک حج اسی طرح ادا کرتا ہے جیسے حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کا حج نہیں ہوگا. حج کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذوالحج کا مہینہ مقرر کیا ہے. اور ذوالحج کا معنی کیا ہے؟ حج والا، یعنی وہ مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں. جس طرح رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک اعمال کی جزا عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رکھی ہے، اسی طرح ذوالحج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا اور بدلہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے. ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض 70 فرض ادا کرنے کے برابر قرار پاتا ہے. اسی طرح ذوالحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو. یعنی ان 10 دنوں میں کون سے 10 دن؟ ذوالحج کے پہلے 10 دن، ان میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کے عمل سے کہیں زیادہ پسند آتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی مجاہد اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جان دونوں ہی قربان کر دی. یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دن بہت اہمیت کے ہیں اور ان میں نیک عمل کی طرف توجہ کرنا بے حد ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پر رمضان کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے. روزے کے علاوہ نمازیں، ذکر الہی، صدقہ خیرات اور خیر کے دیگر کام ذوق و شوق سے کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً ذوالحج کے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا. عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو شاید جبھی یہ عشرہ جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے، حالانکہ یہ حج پر جانے والوں کے لیے بھی اہم ہے اور جو لوگ حج پر نہ جا سکے ان کے لیے بھی اہم ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حج پر نہیں جا سکتے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود
سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سفر کر سکیں حج کا، کیونکہ سب میں استطاعت نہیں ہوتی، اور حج تو صاحب استطاعت پر ہی فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے رہنے والوں کو بھی نیکی سے محروم نہیں کیا۔ لہذا ہم سب ان اعمال کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو خاص طور پر ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا عمل تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی تکبیرات پڑھی جائیں؟ تو اس میں مثال کے طور پر ایک تکبیر جس کا ذکر آتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح کچھ اور تکبیریں بھی ہیں، مثلا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ اکبر کبیرا یعنی بڑا ہے، اور پھر کبیرا بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا اور سب تعریف اللہ کے لیے، اور بہت کثرت کے ساتھ، یعنی صرف تعریف نہیں، بہت کثرت کے ساتھ تعریف، بہت ساری تعریف، وسبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بکرتم و اصیلا صبح بھی اور شام بھی، یعنی دن رات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں۔ تو خصوصی طور پر یہ تکبیریں ان دنوں کا افضل عمل ہے۔ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں آتا، اور ذکر کرنا کوئی مشکل عبادت نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کام کاج کرتے، نمازوں کے بعد، دن میں رات میں، جب آپ کا جی چاہے اللہ اکبر پکارتے رہیے۔ ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ان دنوں میں یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں بازار کی طرف نکل جاتے، اور ان کا مقصد کوئی شاپنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بازار میں چلتے پھرتے تکبیریں پڑھتے، اور ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنے لگتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم صرف خود ہی نیک عمل نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ مثلا گھر کے اندر آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو اس عمل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اپنے کام کی جگہ پر اپنے کولیگز کو بتا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اور اگر تکبیر کے سارے الفاظ یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم اللہ اکبر کی کثرت تو ہو ہی سکتی ہے، کیونکہ یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں۔ ذکر الہی کے علاوہ خصوصی طور پر نمازوں کے اوقات کی پابندی کیجیے۔ اول وقت کی نماز افضل ترین عمل ہے، اور یہ سوچ کر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی پھر سے عادت کی تجدید کیجیے، یا اگر عادت نہیں تو عادت ڈالیے کہ ان دنوں کی نمازیں بھی عام دنوں کی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہیں۔ اسی طرح آپ نوافل کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نوافل میں افضل ترین نوافل تہجد کے وقت کے نوافل ہیں۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ عام روٹین کی 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل اور نوافل کے بعد روزوں کا اہتمام،